معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، معلومات ہیں کچھ خاص۔ 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم خلفائے راشدین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت میں کمال و خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے، اور ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، اور ان کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا کہ قیامت تک اپنے جانثاروں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے۔ اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، ان میں ایک مشہور و معروف امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، یا الہ العالمین، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے، اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ کون قتل کرے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد کو قتل کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار لٹکائے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے دوسرا نام لکھا ہے، بہرحال انہوں نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ میں پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی، اور حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنی تلوار سنبھالی۔
ان قریب دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم نے کہا تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا، وہ وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، ان کی آواز سن کر خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہ دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے ہو۔ بہنوئی نے کہا باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ خون سے تر بتر ہو گئیں۔ آخر وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، کہنے لگی اے عمر ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کر سن لو، تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ بہن کے جواب اور ان کو خون سے تربتر دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے وہ کتاب جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف پاک لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہر چند اصرار کیا مگر وہ بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب نے یہ بات سنی تو باہر نکل آئے اور کہا اے عمر میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب و پیارا ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت ارقم کے مقام پر آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ارقم کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا دو عالم پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا اے عمر کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں مقبول ہوئی۔ تو چلے تھے حضرت عمر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ، مگر خود ہی قتیل تیغ ابرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ، معلومات ہے کچھ خاص۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ سیگمنٹ ہے ہیلتھ ٹپ، اور آج ہمارا موضوع ہوگا ایک خاموش قاتل، سائلنٹ کلر، جسے کہا جاتا ہے ذیابیطس، ڈائبیٹیز یا شوگر۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد یعنی ہر 4 میں سے 1 وہ اس بیماری یعنی شوگر کے مرض کا شکار ہے، اور 27% افراد ایسے ہیں
جنہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ انہیں یہ بیماری ہے، یعنی they are suffering from diabetes but they don't know that they are patient. کچھ لوگ عام طور پہ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ we have a hint of diabetes اور sugar level is a bit high، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے یا ہمارا شوگر لیول کچھ زیادہ ہے۔ یہ اگنور کرنے والے جملے نہیں ہیں۔ ذیابیطس یعنی شوگر یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسانی جسم کے اندر بڑی واضح تبدیلیاں آ جاتی ہیں، خاص طور پہ کھانا جو انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی کھانا جو توانائی میں تبدیل ہوتا ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے اور یہ پورا پروسیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اٹس اے لانگ لاسٹنگ کرونک ہیلتھ کنڈیشن وچ از مینیجبل۔ یہ ایک بڑی دیر تک چلنے والی بیماری ہے، اور اگر اس بیماری کا پتہ نہ چلے یا بیماری کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے تو انسانی جسم پورا کا پورا متاثر ہوتا ہے۔ بعض اطباء کے نزدیک پلکوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر انسانی عضو شوگر کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، اور خون کی سرکولیشن کے ایشوز بن جاتے ہیں۔ جو خون انسانی جسم میں گردش کر رہا ہے، گردش پورے طریقے سے نہیں کرتا اور پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے یا ہاتھ بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ امریکن ڈائیبٹیز ایسوسی ایشن کے مطابق ہر 30 سیکنڈ بعد پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی شخص کا بازو یا پاؤں شوگر کی وجہ سے کاٹنا پڑتا ہے۔ مندرجہ ذیل نشانیاں آپ غور سے سن لیجئے، اگر آپ میں یہ موجود ہیں تو ضرور اپنا چیک اپ کروائیے۔ نمبر 1، پیاس یا بھوک کا زیادہ لگنا، زیادہ پیشاب آنا، ایک دم وزن کم ہو جانا، اور تھکن فٹیگ رہنا، یعنی زیادہ تر انسان اس مرض کا شکار رہتا ہے، تھکن اسے رہتی ہے، ایریٹیبلٹی جھنجھلاہٹ ہونا، بینائی کمزور ہو جانا، زخم اتنی آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں یعنی بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، بار بار جلد مسوڑے یا جسم کے کسی اور حصے میں انفیکشن ہو جانا، اور پاؤں ہاتھ سن ہو جانا یا ان میں سوئیاں چبھنا۔ اور اگر تو آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، موٹاپا بھی ہے اور آپ کے گھر میں کسی اور کو بھی ڈائیبٹیز ہے، تو اب نشانیوں کا انتظار کیے بغیر آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیے۔ ریممبر اٹس آل اباؤٹ لائف سٹائل، یہ سب ہمارے انداز زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالخصوص آج نوجوان نسل کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جوانی میں کی ہوئی احتیاط وہ انسان کے بڑھاپے کو بھی اچھا کر دیتی ہے۔ جو بوتلیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، اس کو بالکل ہر طرح سے چھوڑ دینا چاہیے۔ تمام کھانوں میں چینی اور نمک کم کر دیں یا بالکل ختم کر دیں۔ فریش ویجیٹیبلز اور فروٹس ضرور کھائیں۔ روز چلنا ہے، تیز چلنا ہے، 30 منٹ چلنا ہے، اور اپنا ویٹ ضرور کرنا ہے، اور اگر ویٹ زیادہ ہے تو پریشان بھی ہونا ہے اور اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح ایک بلڈ ٹیسٹ ہے HbA1c، بڑا اچھا ٹیسٹ ہے یہ۔ اس میں آپ کے جسم کے اندر پچھلے 3 ماہ میں شوگر کے جو بھی معاملات رہے ان کا پورا ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے، اور ریگولر روٹین بلڈ شوگر مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ روزانہ چیک کریں کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول کیا ہے۔ ناشتے سے 2 گھنٹے پہلے اور ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد فاسٹنگ اور رینڈم میں اگر آپ اپنی شوگر چیک کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کتاب کا تعارف۔ اور آج جو کتاب میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، سبحان اللہ، کتاب پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے اور اسکمنگ، ریڈنگ، ری ریڈنگ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کتاب پڑھیں تو ڈھیر ساری کتابوں کو اسکم کر لیں، یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، انفارمیشن کیسی ہے۔ اور پھر کچھ کتابوں کو ریڈ کریں، یعنی اب ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور جو بہت اچھی کتابیں ان کو ری ریڈ کریں، بعد میں دوبارہ 4 بار ان کو پڑھتے چلے جائیں۔ لیکن یہ جو کتاب آج الحمدللہ ہم نے تعارف کے لیے چنی، اٹس ون آف دا بیسٹ، اور اتنی زبردست کتاب کہ ہم اس کو پڑھتے چلے گئے الحمدللہ، وقت گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اور یہ کتاب ہے شاہکار امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منہاج العابدین، اینڈ آئی گاٹ دا انٹروڈکشن فرام امیر علیہ سنت۔ امیر علیہ سنت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور امام غزالی کا تو تعارف ہی ہمیں امیر علیہ سنت سے ملا۔ ویسے دنیا میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو ہی از ون آف دا بیسٹ رائٹرز۔ امام غزالی کمال ہے جناب، سپرب، یعنی ایسے آپ کے دل کے ان گوشوں کو ٹچ کر دیں گے کہ جو آپ کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہوں گے۔ غفلت
امام غزالی اتنے بہترین انداز سے ایڈریس کرتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں انسان کو اندر سے، اتنی زبردست رائٹنگز ہوتی ہیں آپ کی. اور پھر جس انداز سے آپ قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ لکھتے ہیں، وہ اتنی ریلیونٹ ہوتی ہے، اتنا کانٹیکسٹ اس کا ملتا ہے کہ انسان پڑھتا چلا جاتا ہے اور دیکھتا چلا جاتا ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک پیرا پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے گا. منہاج العابدین کے آغاز میں لکھا کہ بندے کے دل میں جب سب سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ میں خود کو کس طرح نعمتوں سے مالا مال پاتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، عقل ہے، بولنے کی طاقت ہے، کئی صفات اور بھی میرے پاس ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی مدد سے میں زندہ ہوں اور ایک کوالٹی لائف ہے میری. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، ہاتھوں سے چھو رہا ہوں، زبان سے چکھ رہا ہوں، کوالٹی لائف ہے نا. اور پھر یہ کہ کئی آفات کو، تکلیف دہ چیزوں کو دور کر سکتا ہوں میں اپنے انہی نعمتوں سے. اچھا، اب یہ ساری نعمتیں یہ دینے والا کون ہے؟ ایک محسن ہے جو مجھ سے اپنے شکر اور عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے. These things are never coming from a thin air. I have been blessed and Allah Almighty is omnipotent, omnipresent, omniscient. اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی. اب وہ مجھ سے ان کے شکر اور عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے. اگر میں اس سے غافل ہوا تو یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی اور مجھے اپنے محسن اللہ کی ناراضی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس پاک ذات نے میری طرف ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جسے ایسے معجزات عطا فرمائے جو عادات کے خلاف اور انسانی طاقت سے ماورا ہیں. انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ میرا ایک رب ہے جو شان والا، قدرت والا، کلام والا، علم والا ہے. وہ حکم بھی دیتا ہے، منع بھی فرماتا ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں تو وہ میری پکڑ فرمائے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں تو مجھے ثواب عطا فرمائے. اور یہ دیکھیے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا کے سامنے جاؤں تو چہرے پہ کچھ اور ہے، دل پہ کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، بات بنا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، دوسرے کا حق مار رہا ہوں. نو نو نو. یہ دیکھیے فرمایا وہ میرے چھپے ہوئے کو بلکہ وہم و خیال میں آنے والی ہر بات کو جانتا ہے. دنیا میں جو بچہ پیدا ہوا اس نے آنکھیں جھپکی، یا جو پودا زمین سے نکلا، سب اللہ کے تحت قدرت ہے. اور پھر فرمایا اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اس نے شرعی قوانین کی پابندی کا حکم دیا ہے. دس از اے ماسٹر پیس رائٹنگ بائی امام غزالی. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی بتایا اس کتاب کی ابتدا کہ جب کتاب میں لکھنے لگا تو انہوں نے اس چیز کی کیا نیت کی. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس راہ کو اتنا مشکل پایا تو اسے پار کرنے کے لیے گہرا غور و خوض کیا اور دیکھا کہ بندہ ان میں کن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، جیسے قوت، طاقت، آلات، علم و عمل کی تدبیر وغیرہ. تو اس امید کے ساتھ کہ بندہ اللہ کی توفیق سے سلامتی کے ساتھ اس راہ کو پار کر جائے اور اس کی ہلاکت خیز گھاٹیوں میں گر کر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائے. اور پھر فرماتے ہیں مگر اب حالات کا ارباب دین سے تقاضا ہے کہ وہ ساری خلق خدا کو نظر رحمت سے دیکھیں اور بحث و مباحثہ ترک کر دیں. میں نے اس کی بارگاہ میں التجا کی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کے قبضے میں تمام مخلوق اور ہر معاملہ ہے کہ وہ مجھے ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر سب کا اتفاق ہو اور اسے پڑھ کر لوگ فائدہ اٹھائیں. بس اس نے میری التجا قبول فرمائی، کیونکہ جب کوئی بے چین و مضطرب اسے پکارے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے. اس نے اپنے فضل سے مجھ پر اس تصنیف کے راز آشکار فرمائے. And mind you, this is 100% correct. If you will go through this text, اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو واقعی لگے گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس انداز سے ایک ایک بات کو لیول وائز ایکسپلین کیا. ایک ہوتا ہے نا سٹیجز ہوتی ہیں 1 2 3 4، اس طرح لے کے چلیں. اور پھر کتاب کا مدعا جو ان کا ریلیونٹ چیز وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں کس انداز سے اس کو کن الفاظ کے ساتھ کن پیروں میں صفات میں سجا کر کیسا گلدستہ بنایا ماشاءاللہ. تو فرمایا ایسی منفرد ترتیب الہام فرمائی جو علوم دینیا کے حقائق پر مشتمل میری سابقہ کتب میں نہیں تھی. فرماتے ہیں یہ میری وہ تصنیف ہے جس کی تعریف میں خود کرتا ہوں، توفیق دینے والا اللہ ہی ہے بے شک. تو بندے کو عبادت کے لیے بیدار کرنے اور راہ عبادت پر چلنے کے لیے ابھارنے والی سب سے پہلی چیز آسمانی اشارہ اور اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے. اور فرمایا
تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھتے چلے جائیں. اس کے اندر ایک پیرا ہم اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکیں گے، لیکن آپ پڑھیے گا ضرور. صفحہ نمبر 325 کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بارے میں فرمایا گیا. اللہ سے ڈرنا کیسے چاہیے. یعنی ابلیس وہ 80,000 سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، لیکن ایک حکم کا انکار کیا، راندہ درگاہ ہو گیا. حضرت جبریل کعبے کے پردوں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اے اللہ میرا نام نہ بدلنا، میرے جسم کو تبدیل نہ کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کس طریقے سے آپ نے 40 سال اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا حق ہے اور کس طریقے سے ڈرنا چاہیے، امام غزالی نے اس کو ایکسپلین کیا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا جی، یہ کتاب آپ اپنے گھر میں رکھیں، ضرور پڑھیں. روزانہ کچھ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کی یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. یہ کتاب کا ٹائٹل بھی تک خوبصورت بنایا گیا ہے ماشاءاللہ. اس کو اپنی بکس لائبریری میں رکھیں، دوسروں کو گفٹ دیں. اور اس کتاب کو اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو www.dawatislami.net پر یہ بک گیلری میں آپ کو مل جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سافٹ سکلز. So the last segment of our program name is soft skill. جناب آج ہم بات کریں گے ڈر، خوف اور فیئر پر. یہ کیا ہوتا ہے مثال سے سمجھیے. آپ گھر سے باہر نکلے، اچانک یاد آیا کہ اوپر والے فلور پہ میں تو موبائل چھوڑا ہوں. واپس اوپر گئے، اوپر اندھیرا تھا. اچانک جب آپ کی آنکھیں ایڈجسٹ ہوئیں، آپ کو لگا کہ کمرے میں کوئی شکل کھڑی ہوئی ہے. یو فریز، آپ بالکل جم گئے. دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی اور جو پلپٹیشن ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں. ذہن کے کونے میں وہی چیز تھی جس سے آپ کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے. آج آپ کے سامنے وہ چیز موجود ہے. جب بتی جلائی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ جیکٹ تھی جو آپ نے لٹکائی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کے آپ ڈر گئے. آپ مسکرائے، موبائل اٹھایا اور آپ نکل گئے. تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو تبدیلی آئی، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، پیوپلز کا ڈائلیٹ ہونا، اسے فلائٹ اور فیئر رسپانس کہا جاتا ہے. اور یہ بالکل نیچرل ہے، بالکل قدرتی ہے. اور یہ جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، جس میں غصہ ہے، اداسی ہے، خوشی ہے، حیرت ہے، اعتبار ہے، نفرت ہے، اسی طرح خوف بھی ان میں سے ایک ہے. بعض لوگ خوف کو انجوائے کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈر والے کام بھی کر گزرتے ہیں. اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ڈر والے کاموں کی طرف نہیں جاتے. دے ڈونٹ گو فار فیئرفل ٹاسکس. فوبیا ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خاص چیز سے انسان ڈرتا ہے. مختلف قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں. بہت زیادہ ڈر کی قسم ہوتی ہے، جیسے ابھی عالمی وبا آئی تو بہت سے لوگ عالمی وبا سے ڈر گئے. ذرا سی چھینک آتی، ذرا سی کھانسی آتی، وہ یہی سمجھتے کہ شاید ہمیں عالمی وبا وہ ہو گئی ہے، اور وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے. ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اس ڈر کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اس کے اوپر کنسرنڈ سائیکیٹرسٹ سے، جو کہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے. یاد رہے یہ ڈر کم کیا جا سکتا ہے. بہت سی چیزوں کے ڈر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے، کچھ کو گول پائپوں سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے، اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اونچی آوازوں سے ڈر لگتا ہے. تو ان چیزوں سے اگر کوئی ڈر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی کاؤنسلنگ ضرور کرے، کیونکہ اس ڈر کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر بچپن میں کسی بندے کو ڈر لگتا ہے تو وہ جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا، اگر اس کی کاؤنسلنگ نہیں کی جائے گی تو وہ اس ڈر سے نہیں نکل سکے گا. یعنی ایک ملک ایسا بھی ہے دنیا میں جہاں پر سٹیج پہ آ کے بولنا ان کو اتنا ڈر لگتا ہے اس سے کہ وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا سٹیج پہ آ کے بولنے سے ڈرتے ہیں. پبلک اسپیکنگ، دس از اے ویری فیئرفل ٹاسک فار دیم. تو اپنی سوچوں پر کنٹرول کریں، سیلف ٹاک کریں، اپنے آپ سے بات کریں. اور بہت سے آزمودہ طریقے ہم ایسے جانتے ہیں جن کے بارے میں اگر ان کو اپلائی کیا جائے تو ان سے ڈر کم ہو سکتا ہے. جیسے اگر کسی میں کانفیڈنس کی کمی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے، لوگوں کے سامنے بات شیئر نہیں ہو سکتی، سوشل نہیں ہوا جاتا، دوسروں سے ملا نہیں جاتا، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ کام بار بار کیا جائے اور لوگوں سے ملنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ آئسولیشن، جو تنہائی ہے، یہ انسان کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے اور انسان کے ذہن میں بہت زیادہ عجیب عجیب وسوسوں کا باعث ہوتی ہے. آپ نے پروگرام دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام تھا معلومات ہے کچھ خاص. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویک. معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء
کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب